السلام علیکم دوستو، آپ کا اپنا ماجد مہری حاضر ہوں اردو میں تقریر کے ساتھ، جو 14 اگست یوم آزادی کے حوالے سے آپ دوستوں کی سجیشن تھی کہ سر آپ اردو میں بھی تقریر اپلوڈ کریں، تو اس حوالے سے آپ کے لیے اردو بولنے والے دوستوں کے لیے ایک اردو میں تقریر تیاری کی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ تو چلتے ہیں تقریر کی طرف۔ میری ذات کے دامن میں جو اجالا ہے، میری ذات کے دامن میں جو اجالا ہے، وہ سب اس اسلامی پرچم کا حوالہ ہے۔ اے وطن تیرے شہروں کا سکھ سلامت رہے، تیرا وجود ہی میرا ہے، تیرا قیام ہی میرا ہے، تو میرا پاکستان ہے، تو میرا پاکستان ہے۔ صدر مجلس، معزز و محترم اساتذہ اکرام، ہم سفر طلباء و مہمانان گرامی، السلام علیکم، السلام علیکم۔ صدر مجلس، آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے 14 اگست یوم آزادی۔ جناب عالی، 14 اگست فقط ایک دن کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ قربانیوں کی کہانی ہے، یہ ایک تلخ تاریخ ہے، یہ جدوجہد کی وہ داستان ہے جو ہمارے عظیم لیڈروں نے رقم کی اور پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ اور طاقتور ملک انگلستان کے قبضے سے آزاد کروایا، جو کہ ایک معجزہ کہا جا سکتا ہے، معجزہ کہا جا سکتا ہے۔ کئی شہیدوں نے اپنا لہو اس زمین پر بہایا ہے، کئی شہیدوں نے اپنا لہو اس زمین پر بہایا ہے، تب جا کے یہ وطن وجود میں آیا ہے، تب جا کے یہ وطن وجود میں آیا ہے۔ صدر مجلس، پاکستان کے قیام سے پہلے انگریز اور ہندو مل کر مسلمانوں پر حکومت کر رہے تھے۔ مسلمانوں سے کوئی پوچھنے والا نہ تھا، نہ سیاست میں حصہ داری، نہ سماج میں برابری، نہ کوئی نوکریوں میں کوٹا، نہ معاشرے میں کوئی جائز مقام دینے کو تیار تھے، بلکہ وسائل اور ذخائر پر انہی کا قبضہ تھا، انہی کا قبضہ تھا۔ صدر مجلس، ایسی حالت میں ہمارے مسلمان رہنماؤں نے ان مگر مچھوں کے منحوس ارادوں کو محسوس کر لیا تھا کہ یہ کبھی بھی مسلمان آبادی کو برابر کے حقوق نہیں دیں گے، بلکہ یہ گوروں سے مل کر ہمیں ہمیشہ کے لیے غلام رکھنا چاہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے غلام رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر مسلمان ایک نئے ملک کی تلاش میں لگ گئے۔ تبھی علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں لکھا تھا، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ علی جناب، حالات کو دیکھ کر پھر مسلمانوں نے کانگریس کو الوداع کر دیا اور مسلم لیگ کے بنیاد رکھ دیے اور ایسی طاقتور سیاسی تحریک چلائی کہ دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے اور غلامی کا طوق اپنی گردن سے نکال کر ہمیشہ کے لیے پھینک دیا، ہمیشہ کے لیے پھینک دیا۔ اور 14 اگست 1947 کو ہمارا عظیم ملک پاکستان آزاد ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ 100 چاند چمکے تھے تو بھی کہاں بات بنی تھی، 100 چاند چمکے تھے تو بھی کہاں بات بنی تھی، جب پاکستان بنا تھا تبھی بات بنی تھی، تبھی بات بنی تھی۔ صدر مجلس، پاکستان مسلم امہ کا وہ واحد ملک ہے جو لا الہ کے نام اور نعرے پر آزاد ہوا ہے، جس میں قدرت نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے۔ پاکستان میں کشمیر اور کیلاش جیسی خوبصورتیاں موجود ہیں تو گلگت جیسی گلزار وادیاں بھی ہیں، بلند پہاڑ بھی ہیں تو بہتے دریا بھی ہیں، تھر اور چولستان جیسے صحرا بھی ہیں تو سمندر جیسی نعمت بھی۔ مطلب کہ پاکستان پہاڑوں سے لے کر سمندر تک سونا ہے، پہاڑوں سے لے کر سمندر تک سونا ہے۔ تبھی ایک شاعر نے لکھا تھا، ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ صدر مجلس، آخر میں اس شعر سے آپ سے اجازت چاہوں گا، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلا ہے کھلا رہے سدا، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ خدا حافظ دوستو، آپ کو یہ میری اردو تقریر کیسی لگی کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا
اور چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے گا. آپ کی مہربانی. آپ کا اپنا ماجد مہری.